جہاں تک بات ہوئی کہ معلمہ اسی طرح سے متعلمہ یعنی اسٹوڈنٹ قرآن پڑھ سکتی ہے کہ نہیں، تو وہ مسئلہ جب ہم لوگ کوشچن آنسر کی صورت میں پڑھیں گے تو وہ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ حائضہ سے جماع کا حکم اگر بھول کر لے، اگر یاد نہیں ہو، مطلب شوہر بیوی سے مل لے حیض کی حالت میں بھول کر اگر، تو کچھ نہیں ہے، لیکن حلال سمجھ کر کرنے والا، اگر کسی نے حلال سمجھ کر کیا، جائز سمجھا اس کو، تو وہ مرتد اور کافر ہے۔ لیکن اگر کوئی جہالت یعنی مسئلہ سے ناواقفیت کی بنا پر، ہو سکتا ہے بھول کر کا مطلب ہے بھول جائے دونوں میں سے کوئی، تو پتہ نہیں چلے گا، لیکن اگر کوئی جہالت سے یعنی مسئلہ سے ناواقفیت، نالج نہیں ہونے کی بنا پر حیض کی حالت میں جماع کر لے تو اللہ کے نزدیک معذور ہوگا اور اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا۔ حرمت کے اعتقاد کے باوجود یعنی حرام سمجھنے کے باوجود، جانتا ہو کہ حرام ہے پھر بھی جماع کر رہا ہے، تو وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا اور اس پر توبہ کرنا واجب ہے۔ میم اگر کوئی حج کرنے جائے اور وہ مطلب اس کو وہیں پیریڈس ہو جائیں تو میم پھر کیا کرے گا کوئی؟ تو وہی تو بتایا میں نے کہ باقی ارکان کریں گے، طواف کرنا نہیں ہے، طواف نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ طواف جو چکر لگاتے ہیں وہ نہیں کر سکتے۔ تو آج کل تو میڈیسن لے کے جاتی ہے، اتنے سمجھدار ہو گئی ہیں۔ میڈیسن لینا بھی، وہ بھی سارے مسائل جو ہے نا سارے آ رہے ہیں۔ میڈیسن لینا بھی بعض علماء نے کہا کہ جائز نہیں ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ جائز ہے، لیکن یہ خیال رکھیں کہ اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں اور کوئی بڑی بیماری نہیں ہو، یا پھر کیا ہوتا ہے بعد میں پھر پرابلم آنا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ جو مینس میں ڈسٹربینس ہوتا ہے، پھر عورت شک کا شکار ہوتی ہے۔ یہ نیچرلی ہم کو کرنا نہیں چاہیے، نہیں، اللہ تعالیٰ کی میری طرف سے سسٹر جو چھوٹی ہے، شادی بھی نہیں اس کی، تو وہ مدر کے ساتھ گئی تھی، تو عمرہ کے لیے گئی تھی وہ، تو اس کا جو تھی پہلے جو ٹکٹ اس نے بنوایا اسی حساب سے بنوایا تھا، لیکن مدر کی طبیعت خراب ہو گئی، اسے ٹکٹ کینسل کرانا پڑا، پھر بعد میں 15 دن کا بنا تو اس کا وہ ٹائم آ رہا تھا، تو اس نے ڈاکٹر سے لے کے دوائیاں دی تھی، اور اس کے بعد میں پھر مطلب ابھی تک مطلب وہ ڈسٹرب چل رہی ہے۔ ہاں 7-8 مہینے ہو گئے ابھی، مطلب اس کا روٹیشن جو بنتا ہے نا وہ نہیں ہوا ہے۔ وہی ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے پرابلم ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ انسان، عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ وہ عائشہ رضی اللہ عنہ غمزدہ تھی یا رو رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے تو کہا کہ یہ ایسی چیز ہے جو اللہ نے آدم کی بیٹیوں پر لکھ دی ہے، تو غمزدہ نہ ہو، تم دوسرے ارکان کرو اور طواف جو ہے بعد میں کر لینا، ٹھیک ہے؟ وعلیکم السلام۔ تو ناجائز ہم نے پڑھ لیا کہ کیا کیا جائز نہیں ہے، اب یہ ہے کہ جائز کیا ہے۔ جماع کے علاوہ عورت کے ساتھ ہر انداز میں بیٹھنا، اٹھنا، بوس و کنار، کھانا پینا جائز ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماع کے علاوہ سب جائز ہے۔ اب اتنی مطلب جہالت ہے سماج میں، معاشرے میں، خواتین نے اپنے اوپر خود مشکل کر رکھا ہے، دوپٹہ اوڑھی ہوئی ہیں تو اس کو بھی دھلنا ہے، چادر ہے تو اس کو بھی دھلنا ہے، تو میری بات ہو رہی تھی کسی سے، میں نے کہا کتنے دھلو گے، بچے بیٹھ رہے ہیں بیڈ شیٹ پہ یا بہت سارے، تو کس چیز آپ ٹچ کرتے ہو، پردے کو ٹچ کرتے ہو، کیا کیا، تو کیا ساری چیزیں دھلو گے؟ ٹھیک ہے، تو اس کو جاننا ہے کہ صرف ناپاکی کی جو جگہ ہے یا ناپاکی جہاں لگی ہوئی ہے اس کو دھلنا ہے۔ اللہ کا ذکر بھی کر سکتی ہے، بیت اللہ کے طواف کے علاوہ حج و عمرہ کے بقیہ ارکان ادا کر سکتی ہے حالت حیض میں، ٹھیک ہے؟ طہر اور غسل کے بعد طواف بھی کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی پاکی کے بعد۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا حاجی جو کرتا ہے وہ سب ارکان تم بھی کرو سوائے طواف کعبہ کے، اور جب پاک ہو جاؤ تو طواف بھی کر لو۔ حائضہ عورت کے ساتھ کھانا پینا بھی جائز ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں حیض کی حالت میں ہوتی اور پانی پیتی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس جگہ منہ لگا کر پانی پیتے تھے جس جگہ میں منہ لگا کر پیتی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 300 ہے۔ تو ایک تو اس میں محبت کا انداز دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خیال رکھتے تھے، اور بتانے کے لیے لوگوں کو لعاب بھی پاک ہے، مطلب منہ لگا کر پیتی تھی کسی برتن میں تو وہ تو گیلا ہوتا تھا نا لعاب، تو یہ بتانے کے لیے کہ وہ لعاب بھی پاک ہوتا ہے، تو یہ نہیں ہے ظاہری طور پہ ناپاک نہیں، اگر ظاہری طور پہ ناپاک ہوتا ہے، ظاہری مطلب باڈی، اگر ناپاک ہوتا تو جو بھی چیز چھوتے وہ ناپاک ہو جاتا ہے نا، معنوی ناپاکی ہوتی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟
تفسیر کی کتابیں پڑھ سکتی ہیں اس لیے کہ وہ قرآن کے علاوہ ہے، لیکن حیض کے علاوہ دوسری ناپاکی کی حالت میں نہ تو قرآن دیکھ کر پڑھ سکتی ہے اور نہ زبانی پڑھ سکتی ہے۔ حیض کے علاوہ کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، جب تک غسل نہ کرے، کیونکہ عام ناپاکی کے بعد وہ فوراً غسل کر سکتی ہے، مگر حیض کا مسئلہ ایسا ہے کہ فوراً غسل نہیں کر سکتی ہے، اس کی مدت طویل ہے، کیونکہ حیض جو ہے لمبی مدت تک ہے، سمجھ رہے؟ تو بعض علماء کرام نے کہا ہے کہ اگر کوئی معلمہ ہے یا کوئی متعلمہ ہے، یعنی کوئی ٹیچر ہے یا اسٹوڈنٹ ہے، تو وہ لوگ پڑھنے کے لیے ثواب کی غرض سے نہیں، پڑھنے کے لیے، یا یہ کہ آپ بھول نہ جائیں یا آپ کا ایگزام ہے، ٹھیک ہے، آپ حفظ کر رہے ہو تو آپ پڑھ سکتے ہو قرآن، ٹھیک ہے، بغیر اس کو مصحف کو چھوئے ہاتھ پہ وہ لگا کر۔ مطلب ڈیورنگ حیض میں ہم پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، ہوتا ہے نا اکثر کوئی دوسرا پیج پر لٹتا ہے پڑھ دیتے ہیں، اس حساب سے صرف حیض کی کنڈیشن میں ہے، دوسری ناپاکی میں نہیں ہے۔ دیکھیے اس میں مزید تفصیل اور آ رہی ہے، مانع حیض گولیوں کا استعمال، ٹھیک ہے، وہی میڈیسن کا استعمال، تو اس میں مزید تفصیل آگے آ رہی ہے، لیکن یہاں پہ مختصر ہے، میں اس کو بتا دیتی ہوں۔ اس سلسلے میں سعودی عرب کے دارالافتاء کمیٹی کا نظریہ یہ ہے کہ دوران حج حیض کی خوف سے مانع حیض گولیوں کا استعمال جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر عورت رمضان کا روزہ رکھنا چاہتی ہے تو بھی ایسا کر سکتی ہے، مگر اسے کسی ماہر ڈاکٹر سے مشورہ کر کے ہی ایسا کرنا چاہیے تاکہ اس کی صحت متاثر نہیں ہو، اس لیے کہ بعد میں پھر اتنے نقصانات ہو رہے ہیں کہ آپ جو ہے شک میں مبتلا ہو رہی ہیں، بار بار پیریڈ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، بار بار پرابلمس ہو رہی ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اس سے بچیں اور اپنی فطرت پہ رہیں، جس پہ اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے، نیچر پہ رہیں، ٹھیک ہے۔